تو حضرت انس کہتے ہیں فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب بنت جحش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت جحش کے دولہے بنے تھے، وکان تزوجها بالمدینہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کے ساتھ شادی مدینہ میں کی تھی، فدعا الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی۔ حضرت زینب کے واقعے کا تو پتہ ہی ہے نا کہ پہلے اللہ کے نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی کروائی، حضرت زینب کی، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، اور زید بن محمد اب انہیں کہا جاتا، زید بن محمد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کے ساتھ شادی کروا دی، اور زید آزاد کردہ غلام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے گفٹ کیے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ ان کو اپنا بیٹا بنا کے اور ان کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا، یعنی یہ بھی اب قریشی نسب کا ہو گیا، کیونکہ میں نے منہ بولا بیٹا بنایا، اور تب ایسے ہی ہوتا تھا کہ جس کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا اس کے باپ کے خانے میں بھی اسی شخص کا نام اور اسے وہی سارے مقام حاصل ہو جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید مہر لگانے کے لیے حضرت زینب کے ساتھ رشتہ بھی کروا دیا، وہ بھی اسی خاندان، قریشی خاندان۔ لیکن مسئلہ تو تھا درمیان میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بڑا اونچا، اور بالآخر تو حضرت زید غلام ہی تھے نا، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ نہیں بھرا، نہیں مطلب ان کو نا مانوسیت نہیں ہوئی حضرت زید کے ساتھ، وہ بار بار جناب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتاہٹ محسوس کرنا اور ان سے آزادی چاہنا اور طلاق چاہنا، انہی معاملات میں اللہ رب العزت نے اوپر سے ایک اور حکم نہ، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے رشتہ کروایا ہے اور میرا پسندیدہ صحابی ہے، میرا آزاد کردہ غلام اور جناب میرا منہ بولا بیٹا، تو اس کا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ جوڑنے کے اندر تگ و دو کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اوپر سے یہ حکامات نازل کر دیے کہ آزاد کردہ غلام جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں۔ اب یہ جو اصول چلتا آ رہا تھا مشرکین مکہ کا منہ بولے بیٹے والا، اللہ نے وہ ختم کر دیا، اور اللہ نے مزید مہر لگانے کے لیے حکم نازل کر دیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ علیحدگی ہو اور آپ اس کے ساتھ شادی کریں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیٹا بنا کے مزید اس کو مہر لگانے کے لیے شادی کروا دی، ویسے ہی اللہ نے اس حکم کو ختم کیا اور مزید مہر لگانے کے لیے کہا کہ آپ شادی کریں، کیونکہ منہ بولے بیٹے کو اگر حقیقی بیٹا سمجھا جائے تو حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ تو سسر شادی نہیں نہ کر سکتا کہ اپنی بہو کے ساتھ چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے۔ تو اللہ نے مزید مہر لگانے کے لیے اور یہ مسئلہ قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے، اور یہ مسئلہ رچا بسا تھا مشرکین مکہ میں، ویسے حل نہیں ہونا تھا، تو اللہ رب العزت حل تو ابھی بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی مسلمان منہ بولے بیٹے بنا رہے ہیں اور سارا کچھ وہی سمجھ رہے ہیں جو حقیقی بیٹے والا ہے، اس کے باپ کے خانے میں اپنا نام بھی لکھوا رہے ہیں، اور جناب اس سے اپنی بیٹیوں کو پردہ بھی نہیں کروا رہے، اس کو وراثت میں حصہ بھی دے رہے ہیں، یعنی واقعتاً ضرورت تھی اس کام کی۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ یہ آج محسوس ہو رہا ہے نا کہ ضرورت تھی، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی مسئلے کی۔ اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی، بہت بڑی بات تھی کہ لوگ کیا کہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا، آپ کو پتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ کے نبی بھی اس کی فکر کیا کرتے تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا بعض لوگ موٹیویشنل اسپیکر کہ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دو اس بات کو، لوگ کیا کہیں گے، اور اس میں کافی مبالغہ کر جاتے ہیں۔ حضرت صاحب ہر موقع پر آزاد نہیں ہوا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کسی موقع پر فکر کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حضرت عائشہ کو کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کر اصل بنیادوں پر تعمیر کروں اور اس کے 2 دروازے بناؤں، ایک داخل ہونے کا راستہ، ایک نکلنے کا راستہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کیا کہیں۔ تو حضرت صاحب بعض جگہوں پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں۔ شرعی مسائل کے نفاذ میں نہ آپ دیکھیں کہ جناب ہم بارات انتہائی سادگی کے ساتھ لے کے جائیں گے، کیونکہ اصول یہ ہے دین کا، ہم جناب کوئی بدعت نہیں کریں گے، ہم جناب شرک نہیں کریں گے۔ ان مسائل میں آپ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن بعض مسائل میں
حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم سب دیکھتے ہیں اپنے معاملات میں، لیکن موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ یہ علم اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہاں بات درست ہے کہ لوگ کیا کہیں۔ حضرت صاحب کامیابی کے اندر رکاوٹ نہ بنے یہ چیز کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کی محنت کریں اور سارے معاملات کریں، لیکن بسا اوقات یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مسئلے میں یہی پتا تھا کہ اب لوگ کیا کہیں گے، یہی عذر تھا۔ اور عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہی، عبداللہ ابن عمر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے اگر اللہ کے نبی قرآن مجید کے احکامات میں سے کوئی حکم چھپا سکتے ہوتے تو اللہ کے نبی اس حکم کو چھپا لیتے۔ یہ اتنا گراں حکم تھا اللہ کے نبی کے لیے کہ یار کیسے لوگ کیا کہیں گے کہ اپنا غلام ہے اس کو آزاد کیا، اس کی شادی کروائی ہے، بعد میں اس سے خود طلاق دلوائی ہے اور پھر اس عورت کے ساتھ خود شادی کر لی۔ حالانکہ مسئلہ اور تھا اللہ رب العزت، اور مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرنا چاہ نہیں رہے تھے لیکن اللہ کا حکم تھا لوگوں کو بتانے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی حضرت زینب کے ساتھ، اور ایسے ہی ہوا، حضرت زید نے طلاق دی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدت کے بعد حضرت زینب سے شادی کی، اور قیامت تک لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو آپ اس کے والد کے خانے میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو وراثت میں حصہ دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں اس کے سامنے آ سکتی ہیں محرم ہو۔ تینوں کام نہیں ہو سکتے، تینوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ اگر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی بیوی اس کو دودھ پلا دو، رضائی بیٹا بنا لو، منہ بولا بیٹا نہیں، رضائی بیٹا، پھر آپ کی بچیوں کا پردہ ساقط ہو سکتا ہے، وراثت پھر بھی نہیں ملنی اور باپ کے خانے میں نام پھر بھی نہیں آنا، بلکہ آپ کے گھر میں اگر رہ بھی رہا ہے تو اس کے آئی ڈی پر اس کے والد کا نام مینشن ہو، حقیقی والد کا۔ اگر نہیں پتا کہ اس کے والد کا کیا نام ہے، آپ نے عیدی کے جھولے سے اٹھایا، باہر سے آپ کو کہیں سے مل گیا بچہ، آپ نے پال لیا، بڑا نیکی کا کام، یتیموں کی کفالت کرنا، یہ یتیم ہی ہے، باپ زندہ ہے بھی تو مرو جیسا جو چھوڑ گیا عیدی کے جھولے میں یا جو پھینک گئے۔ تو ذرا صاحب ایسے بچے کو جس کے والد کا نہیں پتا، اس کے والد کے خانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان هو اخوکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، باپ کی نسبت پھر بھی نہیں کرنی۔ اس کا نام لکھ دیں، مثال کے طور پہ لکھ دیں زید اخونا فی الدین، ہمارا دینی بھائی، والد کا نہیں پتا تو خالی چھوڑ دیں، مسئلے کی سمجھ آ گئی۔ یا کوئی کنایا لکھ دیں، کنائے کے ساتھ بعض علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ لکھ دیں، عبداللہ کا بیٹا، اللہ کے بندے کا بیٹا، کیا کس عبداللہ کا یہ نہیں پتا، مسئلے کی سمجھ آ گئی۔ نسب نامہ نہیں تیار کروانا اس کے لیے، یہی بڑی نیکی ہے کہ آپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کر دیا۔ وراثت میں حصہ بھی نہیں دینا، تحفہ کچھ دے سکتے ہیں ایک لمٹ تک۔ بہرحال مسئلے کی طرف واپس لوٹیں جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کروا دی اللہ رب العزت نے حضرت زینب کے ساتھ، اور مدینہ میں آ کے یہ شادی ہوئی۔ فدعا الناس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا کھانے کے لیے، بعد ارتفاع النہار، دن بلند ہونے کے بعد۔